وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون درود شریف پڑھ لے سب
میرے انتہائی واجب احترام علماء کرام، مشائخ نظام، قراء، حفاظ اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگ نوجوان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کے اس بابرکت پروگرام میں ہم لوگ شریک ہیں سب، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14 علماء کرام تیار ہوئے، ان کی دستار بندی ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مولانا عبدالحفیظ صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کی محنت جو اس ادارے میں ہو رہی ہے، ان کی محنتوں سے اور اسی طرح سے ان کے گھر والے محنت کرتے ہیں، اور مدرسہ بنات بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سال 7 عالمہ بھی تیار ہوئی، 7 عالمہ بنی، 14 عالم بنے، تو اس طرح تعداد تقریباً 21۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مدرسے کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں مدرسے کہ ایک ایک خاندان کہ ایک بچی جو ہے ان کی ہدایت اور ان کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے خاندان کی ایک عورت کتنے خاندانوں کو سنبھالتی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے علماء جو تیار ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے علاقوں میں گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، ملک ملک جا کر کے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور ان اپنے ماں باپ کی عزت کا باعث بنتے ہیں، بخشش کا سبب بنتے ہیں، کہ جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے بہت برے نتیجے پر پہنچنے والے تھے، لیکن اولاد نے علم حاصل کیا، قرآن پاک پڑھا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اس کی وجہ سے باپ کی بخشش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جا رہے تھے ایک جگہ گزرتے ہوئے، ایک جگہ رکے تو آپ پر حال منکشف ہوا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اٹھے وہاں سے چل دی آگے، جہاں جانا تھا اس منزل سے واپس جب آئے تو اتفاقاً اس جگہ جہاں پہلے عذاب ہو رہا تھا مردے کو، قبر والے کو، یہ علامہ نے لکھا ہے واقعہ تفسیر کبیر میں کہ جناب وہ شخص جس کو پہلے عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب نہیں ہو رہا، اللہ سے عرض کی اللہ جی اس قبر والے کو پہلے تو عذاب مل رہا تھا، اب کیا وجہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، آج جا کر کے مدرسے میں آج ایک اس کے بچے نے یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ سبحان اللہ، سچ سبحان اللہ، چھوٹی میں پابندی دیتا ہے، سبحان اللہ، بیدار تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان مدارس دینیہ، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے جا کر استاد کے سامنے پڑھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، وہ اللہ جو بڑا مہربان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ جس کا بچہ زمین کے اوپر یہ کہے رب رحمان ہے، اس کے بچے کو جو پڑھنے والا توتلی زبان سے اللہ سن بھی لے اور پھر اس کے باپ کو عذاب دے، اللہ یہ گوارا نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا مطلب؟ اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ جو رحمان ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے نا، اس میں بھی ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں
امام کے پیچھے ہوا کرے تو چپ چاپ. ہاں ایسے نہیں کہ امام بھی پڑھ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین اب ابھی جو الحمدللہ رب العالمین. آپ کی قرات نہیں ہوگی نماز میں جب امام قرات کر رہا ہو. امام کی قرات آپ کی قرات. جی ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو. قرآن پاک کو توجہ سے سنو، اور توجہ سے آدمی اسی وقت سن سکتا ہے جبکہ بولے نہیں. جبکہ بولے زبان سے بولے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، چپ رہو. یہ کام تم کر لو، خاموشی سے سننا، کان لگا کر سننا اور چپ رہنا، یہ کام تم کرو. لعلکم ترحمون، عرش والا تم پر رحم و کرم کی باری. کتنا مسئلہ سمجھا دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. یہاں بڑے بڑے علماء کرام مشائخ اعظام بیٹھے ہوئے. یہ طالب علم ہمارے میرے بھائی جانتے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں. تو کہ جب قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہو تو توجہ سے سننا چاہیے. ایک حدیث پاک میں بڑا عجیب مفہوم ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو نا تو تمہیں اتنا شوق نہیں ہوتا اس گانے والی کی آواز کے سننے کا جتنا تمہارے قرآن پڑھنے کا غور سے سننا اللہ کو ہوتا ہے. اللہ اتنا غور سے اپنے بندے کا. تو اس لیے جب نماز امام پڑھا رہا ہو تو کیا کریں؟ سورۃ فاتحہ خاموشی. ہاں جب اپنی نماز پڑھے تو سورۃ فاتحہ. لا صلاۃ وہ پھر اس وقت ہوگا کہ نہیں اس کی نماز جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جب اکیلا پڑھے. لیکن جماعت کے ساتھ جب امام کے پیچھے پڑھے تو خاموش. امام کی قرات آپ کی قرات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام صفات کار سازی اللہ کے لیے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے. پالنے والوں کے رہا غلط بات ہے. راضی کے رہا اللہ روزی دیتا ہے. اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں روزی دینا. پہاڑ کے اندر اس کو توڑو تو پتھر نکلے گا، پتھر سے اندر کیڑا اور سبز پتا. کون اس کو دے رہا ہے؟ اللہ. رزق دینے والا اللہ ہے. اسی طرح اولاد دینے والا بھی تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہاں بھی رحمان نہیں کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے. کون وہ اللہ کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی دینے کا ذمہ خود اپنے لیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم لوگ جو زیادہ روزی کا فکر کریں. روزی اللہ دے گا. ہمیں کام کرنا عبادت. اپنے بچوں کی تعلیم کا فکر، اپنے بچوں کو عالم بنانے کا فکر، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا، اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کا فکر. عبادت خود کریں، اللہ کی عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. باقی رہی بات روزی کی، روزی تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتا ہے. روزی تو اللہ ان رینگنے والے اور اڑنے والے پرندوں کو گزندوں کو چرندوں کو درندوں کو سب کو اللہ روزی دیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَكَأَيِّن مِّن روزی نصاب کہہ رہا ہوگا بڑا نواز ہے.
دیکھو حضرت مریم علیہ السلام ہے، ان کے پاس رزق رکھا ہوا ہے، ادھر 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 سامنے. وَدَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. رزق تھا 14. لیکن رزق کا معنی صرف یہ سمجھا کرو کہ صرف کھانے چیز پینے کی چیز نہیں. اللہ نے اگر آپ کو صحت اچھی دی ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ نے آپ کو اچھی سواری دی ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے یہ بھی رزق ہے. اس پر شکر کرنا چاہیے. جو بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں لباس دیا، اس پر شکر کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف بس کھانے پینے کو ملا تو ہم نے کہا یہ روزی نہیں. انسان کو گھر اچھا ملے، کھانا اچھا ملے، رہنا اچھا ملے، مدرسہ اچھا مل گیا، پڑھنے پڑھانے کا موقع مل گیا، یہ سب روزی ملتی. لیکن ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ رزق یہ جو آدمی کھاتا ہے، اناج، پھل فروٹ، صرف یہ نہیں. بہرحال یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے اس جگہ میں جہاں پر حضرت مریم صدیقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں وہ عبادت کیا کرتی ہیں، اور وہاں پر دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ پھل موجود ہے. تو پوچھا بچی سے، اپنی بھانجی سے کہ میری بچی یہ جو تیرے سامنے پھل فروٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کا موسم تو نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی موسم گرم آئے گا تو آم ہوگا، لیکن ابھی کہیں شاید نہ ہو، کچھ دنوں بعد ہو جائے گا. لیکن ایسا موسم کہ ابھی آم کا موسم ہے نہیں، آم موجود ہو مثال کے طور پر. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا کیا معاملہ ہے کہ تیرے پاس یہ پھل آئے ہوئے ہیں، تیرے پاس روزی کہاں سے آ گئی؟ حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب اسٹیج سے آواز آئی ہے سبحان اللہ کی، وہاں سے بہت کم آئی ہے. ترے مرتبہ چو سبحان اللہ، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں تو نعرہ اس طرح لگتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. وہاں کیا ہوتا تھا؟ باہر ملک کو بازو میں دیکھا یہ عرب لوگ بھی آج وہ بھی لگا دینا چاہیے ہے نا، کیونکہ یہاں تو نعرہ اور اسٹائل سے لگتا ہے، وہاں اور اسٹائل سے. وہاں کہتے ہیں تکبیر اور وہ سامنے بات کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا کہیں گے؟ اب اچھا چودہ بابا جواب جڑی مان چودہ تکبیر، تکبیر بلند آواز سے تکبیر، تکبیر، تکبیر. اللہ کے نام ایسا بلند کرو نا کہ پتہ چلے کہ اللہ کے یہاں ولی بیٹھے ہیں، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، تاکہ وہ پروپیگنڈا جو کرتے ہیں اے بابا بزرگ کہ کون مانتے بابا مانتے ہیں. یہ بھی بزرگ آئے تھے نا ہمارے حضرت مولانا عبدالصمد صاحب مد ذلہ العالی دامت برکاتہ العالی، ایسے بزرگوں کو مانتے. ان کے دادا جی حضرت مولانا حماد اللہ صاحب جنہوں نے میرے والد صاحب کو وظیفے بتایا، جب دنیا سے جا رہے تھے تو وہ وظیفے پڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ جو میں نے سورت شروع کی ابھی آپ کے سامنے سورت فاتحہ، اس کی تلاوت کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سمجھو آمین. نماز میں تو آج تک ہو، یا تو زور سے کہہ دو نماز میں آج تک. وہ ایک دفعہ ہندوستان میں نا بات لطیفے کی آگے سنا دوں آپ کو، میرے بعد آنے والے ہو سکتا ہے سائیں
مولانا عبداللہ صاحب یا کوئی بھی بزرگ آئیں گے یہاں جو بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی آگے سندھی میں ٹرانسلیشن کر دے گا، کوئی ترجمہ کر دے گا. اکڑی آمین، ایک آمین ہوتی ہے آمین بالسر، ایک آمین ہوتی ہے بالجہر. تو ایک مسجد میں، کیونکہ یہ بعض لوگ جو ہے ہر جگہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یہ تو میرے سامنے باتیں بغیر سوچے بغیر کوئی خیال کیے میں آپ کے سامنے مسئلہ آ جاتا ہے تو کہہ دیتا ہوں نماز میں بھائی آستہ جو ہے آمین کو بات آ گئی تو کہہ دی نا. یہ نہیں کوئی ارادہ تھا کہ میں آپ کو یہ کہوں گا، نہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کہوں گا جب سورۃ فاتحہ امام پڑھ رہا ہو تو آپ چپ چاپ سنیں. یہ اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے زبان سے، تو اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا اس وقت یہ بات. آپ مجمع میں سے کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا، بس یہ اس کی وجہ سے جو ہمارے بہت سے بھائی آ رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ بھی امام کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو 12 آمین اس مسجد میں پڑھ کر کے جب نکلے باہر تو دھیر دھڑا ڈنڈا بازی شروع، دھڑا کٹائی. تو اس وقت ایک عالم نے کہا میں نے 2 قسمیں سنی تھی، آمین بالسر، آمین بالجہر. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی آہستہ سے کسی مسلک والا کہتا ہے جیسے ہم حنفی لوگ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمارے کام سن، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ٹھیک ہے، آمین بالجہر ہو گئی، آمین بالسر بھی ہو گئی، آمین بالجہر. اب جو ہے وہ جو ڈنڈے بازی شروع ہوئی تھی وہ کس پر ہوئی تھی؟ ادھر کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اب ایمانداری سے بتاؤ ولا الضالین کی آواز اتنی آئی نہیں، آمین جیسے کوئی نعرہ لگ گیا تو گیا. پھر اس مولوی صاحب نے کہا وہ دونوں بھی صحیح ہے، آمین بالسر بھی صحیح، آمین بالجہر بھی صحیح، آمین بالشر صحیح نہیں. آمین بالشر شر. بھائی اگر کوئی قوم کا یہاں شر بیٹھا تھا راز نہ تھا، شر بمانا یہ وہ ہے شرارت، وہ شر قوم ہوتی ہے وہ الگ ہے. تو یہ جو شرارت کی تو وہ الگ ہوتی ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی اس میں کتابیں لکھی 12. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت جب پھل دیکھے تو سوال کیا اے میری بچی یہ تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ. اے میرے خالو جان میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے طرف میرے لیے دنیا میں جو مجھے پھل ملتا ہے یہ دنیا کا پھل نہیں. قالت هو من عند اللہ، میرا اللہ مجھے جنت سے پھل دے بھیجتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب روزی دینے والا اللہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام خیال کرنے لگے کہ اگر میرا اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، موسم تو میرا بھی نہیں. جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، سفید بال ہو گئے، داڑھی بھی سفید، سر کے بال بھی سفید. میرا رب اگر روزی دینے میں محتاج نہیں ہے کہ پھل اس کا موسم ہو یا نہ ہو، رب دے سکتا ہے. میرے اللہ موسم تو میرا بھی نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے میرے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرا بھی موسم نہیں، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے اللہ اگر تو اس کو دے سکتا ہے بے موسم پھل، مجھے بھی اولاد عطا فرما. معلوم ہوا اولاد مانگے تو کس سے مانگے؟ بلند آواز سے اس سے زیادہ زور سے آپ کے والوں ہاتھ اٹھا کر کو کس سے مانگے؟ اللہ سے. کس سے مانگے؟ ہاں ہے پٹرزیو
ہاں مجھے کہتا ہے پٹر جائے بیٹی ہو جائے بتاتا بھی نہیں دوستوں کو. نہیں میرے بھائی بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ بدبخت جو عورتیں نکالتی ہیں جلوس کہ عورتوں کو حق نہیں ملتا اور یہ بکواس کرتی ہیں. عورتوں کو جو اسلام نے حق دیا اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے جو حق دیا، خدا کی قسم عورت کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا زمین میں. میرے نبی آئے تو عورت کو سینے سے لگایا. بیٹی ہے فاطمہ تو اس کو سینے سے لگایا. ہماری اماؤں کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. میرے بھائیوں عورتیں جو پروپیگنڈا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اسلام میں کوئی حق نہیں ملتا، غلط کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے. جتنا آپ تو جانتے ہیں دیندار لوگ، ہم اپنی بچیوں کو بھی اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں. اگر وراثت میں باپ فوت ہو جاتا ہے علماء عمل کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کوئی وڈیرا ہو یا چودھری ہو یا کوئی خان صاحب ہو وہ نہ دیتا ہوں، اس کی مرضی ہے. لیکن ہمارے علماء کرام الحمدللہ مسائل کو سمجھتے ہیں. جہاں بیٹوں کو دیتے ہیں وہاں بیٹیوں کو بھی حق دیتے ہیں. اور بیٹی تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا اس کو ختم کرنا چاہیے کہ دیکھو جی اس لڑکے کو تو ڈبل ملتا ہے. بھائی لڑکے کو اگر باپ سے ڈبل ملا ہے، بیٹی کو اگر 1 روپے ملا اس کو 2 روپے ملے تو یہاں تو 1 مل گیا. اب یہ بیاہ کر جب دوسرے گھر میں جائے گی پانچے مرس کے گھر بھی نہیں وہ مرس نہ چاہتا 5000 کی جگہ یہ میرا مال تیرا مال. ہاں مجھو گھر تو جو گھر مجھے کار تو جی کار. ہاں کہتا نہیں کہتا بھی. تو یہاں سے باپ سے بھی لے کر گئی مرس کے مال پر بھی قبضہ تو ہوا نہیں ڈبل ہوا مال. لڑکے کو تو ایک طرف سے ملا، لڑکی کو ادھر سے بھی ملا، ماں کے باپ کے گھر سے بھی ملا اور ادھر سے ملا کہ نہیں ملا. بابا مجھے کالا ماں پوچھا پڑا تھا سمجھے پڑا تھا سمجھا تھا نا. دیکھو ادھر سے بھی مال لیا ادھر سے بھی مال لیا تو مال تو ڈبل ہو رہا ہے. کہاں عورت کا حق غصب کیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی بچی، وہ بچی چھوٹی سی معصوم بچی اپنے باپ کے ساتھ گڑھا کھود رہی ہے، گڑھا کھود رہی ہے اور اس باپ کے منہ پر مٹی لگ جاتی تو وہ چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے باپ کے منہ کو صاف کرتی. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ظالم باپ مجھے ہی تھوڑی دیر بعد زندہ اس گڑھے میں دفن کرے گا. زندہ کو زندہ درگور کرتے تھے یہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے کیا عورت کو مقام دیا. میرے بھائیوں اسلام کا مطالعہ کریں. علماء کرام علماء حق کے ساتھ علماء دیوبند کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ کیا جن کے حق پر ہونے میں ذرہ بھی کوئی شک و شبہ نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. الحمدللہ جب حضور کی باتوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے. میرے نبی نے یہی فرمایا تھا قرآن پاک کو یعنی اللہ کے فرمان کو اور رسول اللہ کے فرمان کو، میرے فرمان کو یعنی حضور فرما رہے میری بات اور اللہ کی بات کو مضبوطی سے لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہو. الحمدللہ. تو میرے والد صاحب یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے بات اس پر چلی تھی، بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب کے دادا جی حضرت مولانا حماد اللہ صاحب نے اس وقت جب میرے والد صاحب نے کہا قاری شریف صاحب نے کہ میں کچھ بات کرتا ہوں پھر مجھے یاد ہی نہیں بھول جاتا ہوں، تو کہا کہ یہ پڑھا کرو یا قوی القادر المقتدر قوی قلبی یا قویو یا قویو قوی قلبی. تو یہ وظیفہ بتایا تھا حضرت نے. تو میرے والد صاحب کیونکہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب کے والد صاحب کی تو میں نے بھی زیارت کی الحمدللہ. چرپائی پر لیٹے ہوتے تھے حافظ صاحب الحمدللہ. میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا، دیکھتا تھا، ان کی زیارت کرتا تھا. اللہ کے ولی. اور پھر ان کے والد صاحب جو تھے یعنی مولانا عبدالصمد صاحب کے دادا جی ان کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے والد صاحب اور میرے والد کے والد حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سکھر سے آتے تھے، حضرت کی زیارت کرتے تھے. بلکہ سکھر سے کوئی آتا تھا حضرت کے پاس حالے جی شریف میں تو کہتے یہاں کیوں آئے ہو؟ سکھر میں قاری رحیم بخش ہے نا اسی سے تعویذ لے لو. میری نانی جو ہے وہ ایک دفعہ کہنے لگی زمین پر کسی نے قبضہ کرنا چاہا تو قبضہ کرنے والے آئے تو ان کی نیت خراب، جیسے یہ پلاٹ ہے بہت بڑا، ہماری نانی کا اس کی پلاٹ تھا تو
آ کر کے نیت خراب ہو جائے اس پر قبضہ کریں گے، وہ سیدھی سر میں ادھر سے ناپتا ہے ادھر سے صفائی کرتا ہے. تو میری والدہ جو ہے نانی میری کہنے لگی یہاں آ کر یہ کھڑے ہو کر قسم کھا کے کہ یہ زمین ان کی ہے تو میں بغیر کسی کاغذ کی زمین کو دے دوں گی، لیکن کو بتا دو حالے جی والے بزرگوں سے پتھر پڑوا کے میں نے بھی کونوں میں دبائے ہوئے ہیں. اللہ. تو بہرحال ہمارے یہ اکابر بزرگ جو پیر بھی تھے، پیر و مرشد تھے، الحمدللہ قرآن و سنت کے عین مطابق عمل کرتے تھے اور کراتے تھے پیروں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. روزی دین والوں کہہ رہا بابا پیر تے نہ ہے نا، روزی دین والوں کہہ رہا، پٹر دین والوں کہہ رہا، عزت دین والوں کہہ رہا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قادر کون ہے بھائی؟ بابا قرآن بھجے ڈاڑو خوش تھی ہوئے ماشاءاللہ ہے، ایمان تازو تھی الحمدللہ. ایسے جوانوں کو بھی جذبہ ہونا چاہیے نا، خدا کی قسم یہ ہمارے بڑے بڑے سرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سلامت رکھے. جو قرآن سنتے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہوتا نا، ایمان تازہ. ایسے جوانوں کا بھی حال ہونا چاہیے کہ جوان بھی جب قرآن سن، ہمارا موسم رمضان جو حافظ قرآن روزانہ 3 سپارے 4 سپارے پڑھنا لازمی کر لو، اور جو غیر حافظ کم سے کم 1 سپارہ پڑھے روزانہ. آج سے عادت بناؤ انشاءاللہ العزیز. شعبان کے بعد اللہ میں رمضان بھی نصیب فرمائیں گے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے. اور حضرت امام احمد بن حنبل سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کا قرب کس طرح حاصل کیا، کہا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا رہا اللہ کا قرب ملتا رہا. تو ان مدارس میں اللہ کے قرب کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجو، یہ حافظ قرآن بنیں گے، خود بھی اللہ کے قریب ہوں گے تو ماں باپ کو بھی قریب کریں گے، ماں باپ کو جنت میں تاج پہنانے کا سبب بنیں گے، ایسا سونے کا تاج کہ دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور پھر یہ کہ علماء حق جن سے آپ لوگ وابستہ ہیں کل جنت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب نعمتیں دیں گے جنت میں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، حور، قصور، محلات، یہ وہ. بہت سے یہاں ہمارے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جو صرف کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، ان کے دل خوش کرنے کے لیے کہوں ہوا کہ ہر وہ چیز ملتی جو تمہارا جو دل چاہتا، جو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسی مہمانی کرے گا، ہر چیز دے گا، ہر چیز. بابا چاہتی دو رب سائیں دی دو، ہر چیز دی دو، کھائن جے لائے، پین جے لائے، مشروبات، معقولات، اچھے اچھے گوشت، ہاں پھل فروٹ، رہنے کے لیے محل بڑے اچھے اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، سجانا تو نا حور. تو بہرحال حور بھی ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم خوش آئے ہو، سب ملے ہو؟ اب وہ بندے تو کہیں گے باقی سب کچھ تو مل گیا، ہاں کھانے کو پینے کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو. اللہ اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علماء حق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ پوچھو علماء سے. آئے گی امت پوچھے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہوگی کہ بتاؤ تو صحیح اللہ نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا، ابھی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی چیز کم ہے؟ علماء سکھائیں گے جواب، ہاں اللہ سے یہ کہو اللہ کھانے پینے کو تو سب کچھ دیا لیکن ابھی تک اپنا دیدار تو نہیں کرا. تو جب جواب سکھائیں گے علماء اور پھر آ کر عرض کریں گے اللہ جی آپ نے سب کچھ دیا، کھانے کو پینے کو رہنے کو، لیکن اپنا دیدار تو نہیں کرایا. رب کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، جنتی یوں خدا کو دیکھے گا اور اللہ کو دیکھ کر کہے گا اللہ نہ کھانوں میں مزہ نہ پینے میں مزہ، جو تیرے دیدار میں مزہ. اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور پھر اللہ کے دیدار کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جنتی جنت میں یوں دیکھے گا اللہ کو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ ہوں گے اول سے آخر تک، کتنے اربع خربہ بے حساب لوگ ہوں گے، کیسے اللہ کو دیکھیں گے؟ تو کہا عائشہ بتاؤ، جب چاند نکلتا ہے مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، ہر طرف والے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ سب دیکھتے ہیں۔ فرمایا رب کو بھی ہر ایک دیکھے گا، کوئی دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں جانے کا سب سے بڑا جو پہلا نمبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ بھی آج اپنے نوجوانوں کو بتانا پڑے گا، ہاں ورنہ بہت سے بڑے بڑے وزیر بن جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا، کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں مرزائیوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کہتے ہیں مرزائیوں میں بہت فرق ہے۔ آپ جو بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مرزائی، غلام احمد قادیانی دجال کو ماننے والے، وہ ایسا چریا تھا، بے وقوف تھا، سب جو چرے ہو مرزائی سب جو ہاں مرزائین تے لانا، مرزائین تے قادیانین تے ایڑو چرے ہوئے ہو۔ اس نے فصل لطیفے کی بات سنا کے ختم کر دو، اتنا پاگل تھا یہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں 400 کتابیں لکھوں گا، پھر ایک دفعہ کہا 40 لکھوں گا، تو لوگوں نے اس کو چندہ دیا، پیسے دیے، اب پیسے دیے، اس نے 4 کتابیں لکھی، اس کا علم ختم ہو گیا۔ اب اس کو کہا کہ باقی کتابیں 5 طرف کوئی کرو 0 ہٹی چھڑو نا، 40 تھی میں 1 0 اپنا لگا دو، 40 ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں نے اس کا گھیراؤ کیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اس نے کہا میں اتنا بڑا مجدد ہوں، منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم احمد محمد، نعوذ باللہ۔ اس نے دعوے بہت کیے، میں کلیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں ہی خدا بھی ہوں، نعوذ باللہ، سب چاہو نعوذ باللہ۔ قادیانیت لعنت ہو، مرزائی پر لعنت ہو، مرزا غلام احمد پر لعنت ہو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب لوگ اس کے گھر کے باہر آگے چل، اس دن بڑا تھا نامراد۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو موحد ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے۔ کافر، مشرک، بدعتی، ہاں بزدل ہوں گے، اور جو موحد ہوگا وہ ڈرے گا نہیں۔ موحد جے پر بائے ریزی درش، کہ شمشیر ہندی نہیں پر سرش، امید و حراسش نباشت شکست، ہمین است بنیاد توحید و بس۔ اللہ کے موحد کے آگے اگر سونے کے ڈھیر بھی لگا دو، ہے نا موحد مولانا فضل الرحمان، لاؤ لالچے، آج تک لالچ میں نہیں آیا، نہ کسی کے آگے دبا، نہ جھکا، نہ بکا۔ نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو جو ہمارے موحدین ہیں وہ ہوتے بہادر، یہ نامراد تو تھا ہی بزدل، تو یہ گھر میں بند ہو گیا، باہر نہیں نکلتا۔ ہاں، اور ہمارے دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جہاں کہیں میدان، مولانا فضل الرحمان جاتے میدان، بابا نیا نعرہ نکال دیا تمہارے، جہاں ہو میدان وہاں مولانا فضل الرحمان، نیا نعرہ دین ہوتا ہے، جاتے ہو تو میدان، جہاں ہوگا میدان، جہاں ہوگا میدان، جہاں ہوگا میدان۔ بزدل کبھی میدان میں نہیں آتا، بزدل کبھی۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال پانچے گھر پہ ہوئے، کہتے ہوئے ہو گھر میں، باہر مانو ایڈے ایڈے بیٹھا، ارے کٹ، ان کی ذال کو بھی آوازیں دے رہے ہیں، نکالو اس کو۔ تو مرزا کی جو اہلیہ تھی بیگم صاحبہ، اس نے کہا بنج بار مانو آئین نا 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 ماں کونا بھی دو بار، ارے بنج بار۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے، میں باہر نہیں جاؤں گا، مجھے ابھی ابھی وحی مجھ پر اتری ہے، یا ایھا النبی باہر نہ نکلیو، یا ایھا النبی باہر نہ نکلیو۔ نا مراد آپ وقت
اس کی باتوں پر کیا جائے، ایسا بے وقوف تھا، پاگل تھا، اس کو نبی کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو تو انسان سمجھنا بھی بڑی بے وقوف ہے، یہ انسانیت کے بھی قابل نہیں تھا، ایسا ذلیل انسان، ایسا کمینہ، ایسا ناہنجار، ایسا بے وقوف، اس کو جتنا کچھ کہنا یقین جانو پھر بھی کم ہے۔ ہمیں لوگ بہت سے کہتے ہیں، ہمیں سبق پڑھاتے ہیں کہ بابا آپ لوگ اگر وہ گندا تھا تو آپ اپنی زبان کیوں گندی کرتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، وہ ہمیں کہے آپ کو مجھے کہتا ہے، جو مجھے دیکھو نا، جب یہ اسمبلی کے اندر گئے مفتی محمود صاحب نے اس کے دادا مرزا ناصر کا دادا تھا مرزا غلام احمد، اور اسمبلی میں سن 74 میں آیا تھا اس کا پوتا مرزا ناصر، تو مرزا ناصر کے بعد تھا مرزا طاہر جو لندن میں بھاگا، اور ہمارے علماء نے اس کا وہاں بھی تعاقب کیا، الحمدللہ لندن تک تعاقب کیا، اور وہاں بھی یہ چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے بیری شیرمن کو کہا، اس کو مرزائی کو تم نے کہاں سے کھڑا کر دیا؟ بیری شیرمن ٹونی بلیئر کا دایاں بازو تھا، دایاں بازو ایسا، وزیر اعظم برطانیہ ٹونی بلیئر، اس کا دایاں بازو بیری شیرمن۔ میں نے کہا تم نے اس مرزائی کو کہا منیر کو کھڑا کر دیا؟ اس کے انداز یہ تھے، آخر میں مجھے اس نے خود کہا، میں نے جب اس کو کہا نا یہ تو اس کا حال ہوگا صنم، ہم تو ڈوبے ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، انگریزوں یہ مرزائی ایسے نہ ہنجار ہے نہ مراد ہے، تمہارے بارے میں انگریز ہم جانتے ہیں کہ تم عیسائی ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو، تم اہل کتاب میں سے ہو، لیکن یہ تو نہ مراد کتاب والا بھی نہیں ہے، مرزا غلام احمد جھوٹا ہے، دجال ہے، نہ یہ اس کا دین سچا، نہ نبوت کا دعویٰ سچا۔ تو اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا دیکھو میں نے تو اس کو تمہارے مسلمانوں کے لیے کھڑا کیا، تو میں نے اس بیری شیرمن کو کہا تم نے اس کو کھڑا کیا مسلمان سمجھ کر، ہمارے مسلمان مرزائیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو میں نے کہا وہ تو اس کو ووٹ دیں گے نہیں، وہ تو اس کو ووٹ دیں گے نہیں، تم جو 30 سال سے مسلمانوں کے علاقوں میں جیت رہے ہو نا، تمہیں لوگ اس وجہ سے ووٹ دیتے ہیں کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو، تم نے اگر اس کو کھڑا کیا تو آئندہ یاد رکھو یہ تو مرے گا ڈوبے گا، لیکن تمہیں بھی آئندہ کوئی مسلمان ووٹ نہیں دے گا۔ اس نے کہا قاری صاحب ہی تمہاری غلطی تھی وہی، آئندہ کبھی بھی محنت کا دیا کہ کبھی ٹکٹ کو نہ دیا۔ پھر میں تقریباً 8-10 سال بعد اس نے کبھی مرزائیوں کو ٹکٹ نہیں دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مرزائی یہ دجال کسی قابل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے مقابلہ کیا تو اس مرزے کو آتے ہوئے جب دیکھا تو بڑا اس نے جبہ پہنا ہوا تھا اور بڑی دستار باندھی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا ہو یہ الہی بخش شمرو صاحب کے بڑے جو تھے مولانا بخش شمرو صاحب جو اپنے عالم شریف بھی آتے تھے، انہوں نے کہا مفتی محمود صاحب آپ ان کو کہتے ہو کافر؟ یہ لوگ وہ اتنے سرخ سفید چہرے والے، اتنی بڑی سفید داڑھی والے، اتنی بڑی دستار والے، اتنا بڑا جبہ پہنے ہوئے، اس مرزا ناصر کو آپ کافر کہتے ہو؟ حضرت مفتی محمود صاحب نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور پھر جو دلائل کا انبار لگایا اور پھر کہا او بھٹو صاحب یہ صرف علماء کو نہیں کہتا بلکہ تمام مسلمانوں کے بارے میں یہ مرزا ناصر کا دادا وہ یہ کہتا ہے جو ہم کو نہیں مانتے، جو مرزائیوں کو مسلمان نہیں مانتے، مرزا غلام احمد کو جو نبی نہیں مانتے، وہ کجریوں کی اور خنزیر کی اولاد ہے۔ جب یہ کہا اسمبلی میں ساروں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ مرزا کجری کی اولاد ہے، اس کے ماننے والے کجریوں کی اولاد ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت، قادیانی کتے تھے، قادیانین تے لعنت، قادیانین تے مرزائین تے۔ اب اس کے ساتھ زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اسلام، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ، یہ نعرے ہونے چاہیے۔ اللہ کی بڑائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کے ڈنکے بجنے چاہیے۔ سچے نبی تھے، حسینوں میں احسن تھے، جمیلوں میں اجمل تھے، کاملوں میں اکمل تھے۔ خدا کی قسم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی جوتیوں پر اور ان کی جو جوتیوں کے نیچے مٹی لگتی ہے اس پر پوری مخلوق کو آمین تو بالکل جو ہے ہم ان کو خیر آباد کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو فدا کا ابی و امی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جانیں، ہمارے مال سب کچھ قربان۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इसी पर हमें जिंदगी नसीब फरमाए, और जब मौत आ रही है उस वक्त भी हम ये कहते हुए इस दुनिया से जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे वालिद मरहूम हज़रत कारी साहब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरत फातिहा और हजरत हारिस जी वालों का वो बताया वजीफा, या कवियुल कादिर मुक्तदिर अल कवी कब्बिनी कल्बी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने की, कुरान पाक की तिलावत करने की, नमाजें कायम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर दोबारा मैं अपने मदरसे के मोहतमिम हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब और दीगर जो मुंतजिमीन है सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपनी बहनों को भी जो इस साल आलिमा बनी है साथ, अल्लाह ताला उनसे भी दीन का काम ले। और मैं औरतों के बारे में एक बात, बहुत आखिरी बात मुख्तसर सी बताकर अर्ज करता हूँ कि मेरी बहनों, मेरी माँ, आपके लिए तो बहुत आसान काम है जन्नत में जाना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें अगर ये काम कर लें, एक ये कि नमाज की पाबंदी करें और रमजान अल्लाह नसीब फरमाए, जैसा अगला महीना आ रहा है रमजान का, फरमाया रमजानुल मुबारक में अल्लाह की रजा के लिए रोजे रख लें, अपनी जान की इस्मत की हिफाजत कर लें, और फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला का दीन है इस पर अमल करती रहें। फरमाया कि वो जिस दरवाजे से जन्नत के जाना चाहे चली जाए। अपने शोरों की खिदमत, नमाजों की हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत, रमजान के रोजों की हिफाजत अल्लाह मुझे भी और आपको भी और तमाम को करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।